السلام علیکم فرینڈز، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیورنڈ لائن۔ یہ بہت کنٹروورشل قسم کا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئرز کے پیپرز میں جو کہ CSS کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کویسچنز بہت اہمیت کا حامل ہے۔ CSS کے ایگزام میں پاکستان افیئر یا کرنٹ افیئر کے پیپر میں یہ ٹاپک FPSC پوچھ سکتا ہے، اور وہ کس طرح پوچھ سکتا ہے ہم ایک ایگزامپل سے یہ ٹاپک سمجھیں گے۔ فار ایگزامپل FPSC پوچھ سکتا ہے ٹریس دا سرکمسٹانسز لیڈنگ ٹو دا ڈیمارکیشنز آف ڈیورنڈ لائن، وٹ ریسنٹ آبجیکشن طالبان رجیم has been raised against it and what implications it have for Pakistan۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے بعد کازز آف اٹس ڈیمارکیشن، اس کے بعد دا ڈیورنڈ ایگریمنٹ، اس کے بعد طالبانز آبجیکشنز ٹو اٹ، اور لاسٹ پہ امپلیکیشنز فار پاکستان۔ ڈیورنڈ لائن افغانستان اور پاکستان کے درمیان انٹرنیشنل پورس بارڈر ہے جو کہ سن 1893 میں مارز وجود میں آیا۔ یہ مونٹیمر ڈیورنڈ اور عبد الرحمان خان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ کازز آف اٹس ڈیمارکیشن، 19ویں صدی کے آخر میں برطانیہ کا امپائر پھیلتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اس خطے میں رشیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی کافی پریشان تھا، اور برطانیہ کی یہ خواہش تھی کہ اس خطے میں رشیا اور برطانیہ کے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہونی چاہیے تاکہ رشین امپیریلزم سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ 1880 میں برطانیہ اس بات سے بہت پریشان تھا کہ امیر آف افغانستان جو کہ ایوب خان تھا اس ٹائم، وہ رشیا کے بہت کلوز تھا، اور افغانستان کو فتح کرنے کے سلسلے میں اینگلو افغان وار شروع کی گئیں برطانیہ کی طرف سے، جس میں فرسٹ اینگلو افغان وار ہوئی، اس کے بعد سیکنڈ اینگلو افغان وار میں ایوب خان کو شکست دی گئی، اور برطانیہ کے منظور نظر عبد الرحمان خان جو کہ ان کے کزن تھے، ان کو افغانستان کا امیر بنا دیا گیا برطانیہ کی طرف سے، تاکہ یہاں اس خطے میں برطانیہ کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جا سکے۔ اب آ جاتے ہیں دا ڈیورنڈ ایگریمنٹ پر۔ یہ ایگریمنٹ برطانیہ کی طرف سے مونٹیمر ڈیورنڈ اس میں شامل تھے، اور اس کے بعد صاحبزادہ عبد القیوم جو کہ اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ تھے اس خطے کے، وہ شامل تھے، اور امیر آف افغانستان عبد الرحمان خان کے نمائندوں کے طور پر گورنر آف خوست شیر دل خان اور صاحبزادہ عبد اللطیف اس معاہدے میں شامل تھے۔ یہ ایگریمنٹ ان چاروں لوگوں کے باہمی رضامندی سے 12 نومبر سن 1893 میں سائن ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں برطانیہ کو اس خطے کی سب سے اہم امپورٹنٹ اسٹریٹجک جگہ خیبر پاس بھی حاصل ہو گئی۔ طالبان رجیم کو اس بارڈر پہ شروع سے اعتراضات رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بارڈر برطانیہ نے ان کے اوپر امپوز کیا ہے، اور یہ بارڈر یہاں کے پختون ٹرائبز اور لوگوں کو اعتماد میں لیے بنا اور ان کی مرضی کے بنا بنایا گیا ہے، اس لیے وہ اسے ریکگنائز نہیں کرتے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے دا طالبانز کلیم ٹو دا پختون ٹرائب آن پاکستانی سائڈ آف دا بارڈر could lead increased tension and instability along the border۔ یعنی کہ یہ طالبان نے اس کو جیسے کہ کبھی تسلیم نہیں کیا، تو یہ وہاں کے جو دونوں سائڈ پہ رہنے والے پختون ٹرائبز ہیں ان کے جذبات کو بھڑکا سکتا ہے، اور ٹینشن اور انسٹیبلٹی اس خطے میں بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے دا طالبانز ریجیکشن آف دا ڈیورنڈ لائن could also embolden پختون سیپریٹسٹ ان پاکستان۔ یہ طالبان کی کنٹینیوس ریجیکشن اس بارڈر کے ریلیٹڈ یہ پاکستان میں جو پختون سیپریٹزم ہے اس کو بھی بڑھاوا دے سکتی ہے، ان کے جذبات بھی بڑھا سکتی ہے، جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پختونستان کا ایشو آ جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے
کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ کنٹروورشل بارڈر ہے، پختون ٹرائبز اس کو نہیں مانتے۔ And lastly, the Taliban's objection to the Durand Line could complicate Pakistan's effort to build a relationship with Taliban regime. Pakistan has been trying to persuade the Taliban to recognize the Durand Line as the legitimate border between Afghanistan and Pakistan. However, the Taliban's recent statement suggests that it is unlikely to do so. پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، اور یہ پاک افغان بارڈر ہمیشہ اس امن کے راستے میں رکاوٹ رہی ہے۔